السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان ہمارا ملک ہے۔ سنی اسٹوڈنٹس فیڈریشن آل انڈیا لیول پر ہندوستان کے یوم آزادی سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ یہ مٹی ہماری، یہ سوئل، اس کے ساتھ ہماری رشتہ بہت مضبوط ہے۔ انفارچونیٹلی ان دنوں میں نہیں، پچھلے چند سالوں سے ہندوستان کے اندر مسلمان کچھ انسیکیور محسوس کر رہے ہیں۔ ہندوستان کیا ہے کیا نہیں ہے ہم سبھی جانتے ہیں۔ پوری دنیا کے سب سے بڑا ڈیموکریٹک اور سیکولرسٹ ملک وہ ہمارا ہندوستان ہے۔ اس ہندوستان میں الگ الگ قسم کے لوگ، الگ الگ مذہب کے لوگ، الگ الگ زبان بولنے والے لوگ، الگ الگ فکر کے لوگ، یہ سبھی اس ہندوستان کے اندر پیار محبت سے، امن سلامتی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ یہی ہمارا ملک کا خصوصیت ہے۔ اس کو محفوظ رکھنا ہم سب کا کام ہے۔ ہم ایماندار ہونا چاہیے، اپنا ملک کے ساتھ وفادار ہونا چاہیے، اور ہندوستانی مسلمان اس ملک کے قانون کے ساتھ موافق ہو کر ہی رہتے آ رہے ہیں اور ویسے ہی رہیں گے۔ ہم سب اس ملک کے ساتھ وفادار ہونا چاہیے۔ دیکھیے، اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے، اس کو ترقی دینے کے لیے، ڈیولپ کرنے کے لیے، اس ملک کو دشمنوں کے ہاتھ سے بچانے کے لیے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جو بھی مذہب والے اس ملک میں ہیں، سبھی مل کر ایک ہو کر بڑی ایمانداری کے ساتھ محنت کی، کوششیں کی، یہ ملک آزاد ہو گیا۔ جن کا میں نام لے لوں، ان کی کنٹریبیوشنز اس ملک کے لیے کیا تھا وہ سب آپ لوگ جانتے ہیں۔ ہمارے موہن داس کرم چند گاندھی جی کے ساتھ مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی کیا کیا کی تھی اس ملک کے لیے ہم سبھی جانتے ہیں۔ خان عبد الغفار خان موہن داس کرم چند گاندھی جی کے لیے بہت ہمت دینے والا آدمی تھا، اور جیسے ہی ہندوستان آزاد ہوئی اس کے بعد ہندوستان انڈین سرکار خان عبد الغفار خان کو بھارت رتن سے نوازا ہے۔ اور کئی لوگ اگر ہر ایک ریاست کے اندر لوکل لیول پہ جائے، ہندو کمیونٹی میں سے بھی، مسلم کمیونٹی میں سے بھی، باقی والوں سے بھی، ہر لوکیلٹی کے اندر لوکل لیول پہ آندولن کرنے میں کتنے لاکھوں لوگ قربانیاں دی، اپنے جان دی، اپنے مال کنٹریبیوٹ کی۔ حاجی عثمان سیٹھ جیسے بڑے بڑے کروڑپتی لوگ، آج کے حساب سے اگر دیکھا جائے 7,000 کروڑ کے اپنے پراپرٹی ہندوستان کے جنگ آزادی کو کامیاب کرنے کے لیے حاجی عثمان سیٹھ صاحب نے کنٹریبیوٹ کی تھی۔ اور ہم جانتے ہیں ایک آدمی، ان کا نام ہے شیر علی افریدی۔ شیر علی افریدی صاحب ہندوستان میں برٹش راج کے خلاف جب کام کیا،
ان کو پکڑ کے انڈمان لے گئے، وہاں جیل میں ڈال دیا۔ انڈمان تو اسی کے لیے ہی فکسڈ جگہ تھی۔ ہندوستان کے کونے کونے سے کہیں مجاہدوں کو، ہندوستان کے آزادی کے لیے لڑنے والوں کو پکڑ کے وہاں چھوڑ دیا تھا۔ ان کے بیچ میں ہمارے شیر علی افریدی صاحب رہے ہیں، اور ایک دن ایک شارٹ وزٹ کے لیے انگریزی وائسروئی وہاں پہنچا، لارڈ میو جب وہاں پہنچا، شیر افریدی صاحب نے ایک ڈیسیشن لی، آج میں ان کو قتل کروں گا۔ وہ اپنے وزٹ پورا کر کے واپس جانے کے لیے بوٹ کے نزدیک پہنچا۔ شیر علی افریدی صاحب ایک شیر کی طرح وہاں چھپ کے بیٹھے، اور جب وہ نزدیک پہنچا ایک دم اس کے اوپر پڑ گیا اور گردن کاٹ دیا۔ وہ کون تھا؟ ایک مسلمان تھا، بلکہ اس وقت شیر علی افریدی صاحب کے یہ کارروائی پورے انگریزیوں کو اپنے دلوں میں ڈر پیدا کیا۔ ہندوستان کے اندر خالی نہیں بلکہ برٹش راج میں، انگلینڈ میں بھی اس کا اثر پڑا، اور وہ لوگ ڈرنا شروع ہو گیا۔ وہی ڈر ان کے اندر ہمیشہ رہا، اور آزادی دینے میں وہ مجبور ہو گئے ہیں۔ اور بھی کئی لوگ، مولانا فضل الحق خیرآبادی علیہ الرحمہ، انہوں نے فتویٰ دی تھی انگریزوں کے خلاف، تو مسلم پبلک نے اس فتویٰ کو سن کر انگریزیوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اور کچ انڈیا سلوگن مہاتما جی نے اس کو اعلان کی۔ بلکہ مہاتما جی کے سامنے کچ انڈیا سلوگن پیش کرنے والا کون تھا؟ یوسف مہر علی۔ یوسف مہر علی صاحب نے کچ انڈیا سلوگن بنایا، اور وہی سلوگن پورے ہندوستان کے آزادی کے لیے لڑنے والے کو زیادہ جذبہ دینے والا سلوگن رہا۔ اور انقلاب زندہ باد بھی ایسے آندولن میں بہت بڑا رول ادا کرنے والا ایک سلوگن ہے، ایک الفاظ ہے۔ اس کو بھی تیار کرنے میں مسلمان، ہم جانتے ہیں کون اس کو پیش کیا ہے۔ زندہ باد کو پیش کرنے والا، انقلاب زندہ باد کو مولانا حضرت موہانی نے دی ہے۔ اس حساب سے پورے ہندوستان میں نیشنل لیول پہ ایسے بڑے بڑے لیڈرز، اور لوکل لیول پہ کیرلا کے اندر، بنگال کے اندر، تمل ناڈو میں، کرناٹک میں، مہاراشٹر میں، مدھیہ پردیش میں، دلی میں، اور ایسے دیکھا جائے پورے ہندوستان میں، کشمیر کے اندر بھی کئی علماء کرام نے اپنے جان قربان دی ہے۔ ملک کے لیے محبت ہر ایک مسلمان کے دلوں کے اندر ہے۔ ہم چاہتے ہیں یہ ہندوستان آباد رہے، آزاد رہے، اور یہ ہندوستان ہمیشہ کے لیے ترقی لے لے۔ اگر ہندوستان کی ترقی ہم چاہتے ہیں تو اس ملک کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہمیں اپنا کانسٹیٹیوشن دیے ہے، اس رائٹس ہمیں چاہیے، اور ہر ایک قوم کو چاہیے، ہندوؤں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے، کرسچنوں کو چاہیے، سکھ لوگوں کو چاہیے، سب کو چاہیے اپنا کانسٹیٹیوشن۔ یہ ایک بہت اونچا لیول کا کانسٹیٹیوشن ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں، اگر اس ملک کی ترقی ہم چاہتے ہیں تو یہاں ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے فکریہ کے ساتھ، نظریہ کے ساتھ، اپنے اعمال کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، جو بھی اپنے دین اپنے لیے کہتے ہیں، اسی طریقے میں اس ملک کے اندر رہنے کا فریڈم، حق ہر ایک مذہب والے کو جب ملے گی، تب یہ ملک ترقی کی طرف جائے گا۔ اگر نہیں
تو یہ تباہ ہو جائے گی، یہ ملک تباہ ہو جائے گی۔ یہ ملک کسی ایک مذہب والوں کا نہیں ہے۔ اگر ایسے سوچ کر کوئی کسی قسم کی کارروائی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ ہندوستان کے دشمن ہے، باقی ملک کے درمیان اپنے ملک کو وہ برباد کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس ملک کے ساتھ بالکل وفادار ہو کر رہنے کے لیے ہندوستان کے مسلمان ہر وقت تیار ہے۔ ہم اس دیش کے بھکت ہیں، ہم کبھی اس دیش کو کسی قسم کا ظلم نہیں کی ہے۔ تو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، وہ تو کبھی کسی مسلم نام کا آدمی نکلے گا، کبھی ہندو نام کا آدمی نکلے گا، کبھی سکھ کمیونٹی سے کوئی نکلے گا، کبھی کرسچن کمیونٹی سے کوئی آئے گا جو ہندوستان کے خلاف دشمنوں کو مدد کرنے والے ہوں۔ ایسے کئی لوگ پچھلے سالوں میں آئے ہیں جس میں مسلمانوں سے زیادہ تعداد میں دوسرے قسم کے دوسرے مذاہب کے لوگ نکلے ہیں، اور عنقریب یہ نزدیک والے دنوں میں بھی ہمیں وہی دیکھنے کو ملا ہے۔ بلکہ وہ لوگ اپنے مذہب کے ساتھ بھی ان کا کوئی لینا دینا نہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، وہ ہر ایک اپنے مذہب کا بھی دشمن ہے، اپنا ملک کا بھی دشمن ہے۔ تو میرے پیارے ہندوستان کے دوستوں، بھائیوں، بالخصوص مسلمان بھائیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، سنی اسٹوڈنٹس فیڈریشن ملک کے 24 ریاستوں کے اندر یہ مٹی ہماری بول کے ہندوستان کا یوم آزادی سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ اس وقت ہمیں ایک ہی میسیج دینا ہے سب کو، پیار محبت سے ہی یہ ملک ترقی کی طرف جائے گا، امن سلامتی کے ساتھ ہی ہم ترقی لے سکتے ہیں۔ اگر نہیں ایک دوسرے کے اوپر کسی قسم کا الزام لگا کے ظلم کرنا چاہے اور آپس میں لڑنا چاہے، آپس میں دشواریاں کرنا چاہے، تو یہ ملک تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے ہم کبھی یہ نہیں کرنا۔ میں نے سٹارٹنگ میں ہی کہا تھا، مسلمان اس ملک میں چند سالوں سے کچھ زیادہ انسیکیور فیل کر رہے ہیں۔ یہ تباہی کا نشان ہے، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان نہیں، ایک ملک کے اندر کوئی بھی قوم کے لوگ انسیکیورٹی فیل نہیں کرنا چاہیے۔ سب کے لیے دل خوش ہو کر رہنے کا موقع ہر ایک ملک میں ملنا چاہیے، تب جا کے وہی ملک ڈیولپ کرے گا۔ میرے پیارے ہندوستانیوں، ایس ایس ایف اس ملک کے لیے محنت کر رہی ہے، اور اس ملک کے نوجوانوں کو اچھا تعلیم دے کر ان کو اس ملک کے لیے بہت بڑے کنٹریبیوشنز دینے کے قابل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم تیار ہیں، جیسے ہمارے آباء اجداد اس ملک کے لیے قربان دی ہے، ویسے ہی دشمنوں کے سامنے، چاہے وہ باہر سے ہو اندر سے ہو، اس ملک کے دشمنوں کے سامنے جان قربان دینے کے لیے ہندوستان کے مسلمان ہمیشہ تیار ہے، اور ہمارے اجداد نے ہمیں وہی سکھایا ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں۔ مسلمان ہندوستان کے قانون کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اس کانسٹیٹیوشن کو ہمیشہ ہم ریسپیکٹ کی ہے، اور اس کانسٹیٹیوشن میں ہمیں یقین ہے پورا مسلمان ہو کر اس ملک میں رہنے کا فریڈم ہمیں ملے گا۔ ایک مذہب والے دوسرے کے ساتھ ہمیشہ برداشت کرنا چاہیے، تب جا کے ہم ایک ساتھ ڈیولپ ہو جائیں گے۔
NRC CAA جیسے قانون اس ملک کے سیکولرزم کو اور یونٹی ان ڈائیورسٹی کو ختم کرنے والا خطرناک کالا قانون ہے، اس کو لانے والے حکومت سے ہمیں یہی ڈیمانڈ کرنا ہے، اس ملک کی بہتری کے لیے وہ آپ ودڈرا کر دیجئے اور سبھی مذہب کے لوگوں کو ساتھ لے کر، سب کے ساتھ ہو کر، سب کے وکاس کے لیے آپ کام کریں، جہاں تک ہو سکے محنت کریں، اور نیا جو پالیسیاں آپ لا رہے ہیں جس میں کسی ایک کمیونٹی کو سائیڈ کرنے کا اور کمزور کرنے کا اگر ارادہ اس میں ہے تو وہ ہندوستان کے اندر کامیاب نہیں ہوگا۔ ہندوستان کے ڈیولپمنٹ کے لیے ایسے پالیسیاں ہٹا کر سب کے وکاس سوچنے کا دل رکھے اور اس حساب کا قانون اور پالیسیز لائیے۔ ہم مل کر اس ملک کے لیے محنت کریں گے، اگر ضرورت ہے تو اپنے دشمنوں کے ساتھ، چاہے وہ کسی بھی پڑوس کے ملک ہو، کچھ بھی کوئی بھی ہو، اس ملک کے دشمنوں کے ساتھ لڑائی لڑنا پڑے تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں، ہم آگے ہیں۔ سبھی لوگوں کو میں اپنی طرف سے اور سنی اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی طرف سے ہیپی انڈیپینڈنس ڈے، تھینک یو ویری مچ۔ جے ہند، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔